اکتوبر 2025 کی آخری شام کے دھندلکے میں محمد علی جناح روڈ سے موسوم اس سڑک سے میں گزر رہا ہوں۔ دور افق پر شفق کی سرخی نظر آ رہی ہے، جس میں گرمیوں کی جاتی ہوئی لمبے دنوں کی اداسی صاف نظر آتی ہے۔ دائیں جانب گزرتا ہوا BRT ریڈ لائن بس کا منصوبہ، جس کے پیچھے اسلامیہ کالج کی عمارت پہ سے نظر گزرتے ہوئے ٹریک کے کیچڑ کے سمندر سے ہوتے ہوئے ورلڈ گلوب پہ پڑتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی 60 کی دہائی میں اپنے عروج کو چھو رہا تھا۔ اس دور میں یہ طے ہوا کہ ایک ورلڈ گلوب بنایا جائے اور اس میں گلوب کی پوزیشن ایسی رکھی جائے کہ پاکستان سب سے اوپر نظر آئے۔ آخر کار سن 1964 میں 60 ٹن وزنی اس عظیم الشان مونومنٹ کو یہاں نصب کیا گیا۔ پچھلے 60 سالوں سے یہ عظیم الشان نشانی کراچی کی پہچان اور رونق بنی ہوئی تھی۔ اس گلوب کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسلامیہ کالج سے ابھی ایم قریشی صاحب باہر نکلیں گے اور سامنے سیٹھ احمد داؤد کو آواز دیں گے کہ سر دیکھیں کیا حال ہو گیا۔ سامنے داؤد کالج سے سیٹھ احمد داؤد اپنے بیٹے بشیر اور پوتوں حسین اور رزاق کو آواز دیں گے کہ جاؤ کسی کانٹریکٹر کو بلاؤ اور کچھ بھی خرچ ہو اس کو یہاں سے کسی اچھی جگہ منتقل کرو۔ مگر یہ سب میرے دماغ کا کیمیکل لوچا ہی تھا۔ سنا تھا کہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو نیشنل اسٹیڈیم کے پاس منتقل کیا جائے گا۔ اس سڑک کے آخری حصے پہ ایک کرما والے بابا کا مزار ہے، جس کی انتھک محنت کی وجہ سے اس خطے کے مسلمانوں کی تقدیر بدلی۔ مزار کی گریلوں میں سے اندر جھانکتے ہوئے تصور میں دیکھا کہ قائد اعظم سیاہ شہروانی اور سفید شلوار میں ملبوس احاطے میں واک کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھ کر اپنی بھرائی ہوئی آواز میں یوں مخاطب ہوا، ویل مسٹر سلیم، واٹ نیو ٹربل ہیو یو براٹ اپون مائی سٹی فیلو ٹوڈے۔ میں نے عرض کی، سر کراچی کا ایک آئیکونک ورلڈ گلوب جو ان دنوں تباہی کا شکار ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ میٹرو بس اس کو رونتی ہوئی کسی دن نکل جائے۔ قائد نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، ڈرو اس دن سے جب تمہاری حکومت کو یہ احساس ہو کہ جناح کے مزار کو سیکیورٹی خطرات سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو چاروں طرف سے ہائی رائز بلڈنگ سے گھیر دیا جائے۔ میں نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کان دبا کے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا کہ اسلامیہ کالج کے ساتھ والی گلی میں داخل ہو کر نماز پڑھنے کا خیال ہوا، جہاں اسلامیہ لاء کالج اور سائنس کالج کے ویران دروازے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مؤذن کی آواز نے شام کے ڈھلنے کا اعلان کیا اور اللہ اکبر کی صدا نے دنیا کے فانی ہونے کا احساس دلایا۔